الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہزار بار توبہ کی ہزار بار توڑ دی، ہزار بار توبہ کی ہزار بار توڑ دی، آخر میری توبہ پہ توبہ بھی توبہ کر اٹھی. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اے میرے بندے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے ذات مل کے درود پاک پڑھیں. محترم سامعین حضرات، سارا سال انسان گناہ کرتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے سچی توبہ کروں، میں اللہ کو منا لوں، اللہ سے تعلق کو جوڑ لوں. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے مقدس اور لا ریب کتاب میں یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، پکی توبہ کر لو. فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یعنی آخری جمعہ ہے، اور
رمضان المبارک الوداع کر کے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں رب کو منا لوں، رب سے توبہ کر لوں، سچی توبہ کر لوں۔ فرمایا کہ سچی توبہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، فرمایا کہ جو اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمۃ للعالمین نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کو منا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال سے اللہ رب العزت ایسے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ اس نے گناہ کیا بھی نہیں۔ توبہ ہے کیا کہ پکی توبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پکی توبہ سے مراد یہی ہے، علماء کرام نے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کے ترک کرنے کا معاہدہ کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے گناہ کیے ہیں، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، سود کا ہے، گناہ کبیرہ میں سے کوئی بھی گناہ ہے، سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، فرمایا کہ ان گناہوں کو مد نظر رکھ کے سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے اس گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کرے کہ یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے التجائے کرے، دعائیں کرے، روتا رہے، پھر اللہ رب العزت اس کی التجائیں، اس کی دعائیں بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے اگر زبان سے کہتا رہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ کے رٹ لگاتا رہے، جب تک ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، فرمایا کہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، فرمایا کہ ایسی دعا اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں۔ سب سے پہلی گناہوں کا ترک، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ لے، اللہ سے سچی توبہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ خالص اور پکی توبہ ہے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، فرمایا کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پہننا حرام، فرمایا کہ جس کا پینا حرام، فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ فرمایا کہ پہننا بھی حلال ہونا چاہیے، کھانا پینا بھی حلال ہونا چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لیں گے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دعا کو بھی دو پر ہیں، جس کا ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک کاٹ دیا جائے تو وہ اڑنے پہ اڑ نہیں سکتا، تو فرمایا کہ اگر اس کے دونوں کاٹ دیے جائیں پر، وہ اڑ نہیں سکتا، فرمایا کہ سفر بھی نہیں کر سکتا، ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دعا کے لیے بھی دو پر رکھے ہیں، فرمایا کہ عقل حلال، صدق مقال، فرمایا کہ عقل حلال، حلال کھانا بھی ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی ضروری ہے، حلال کاروبار بھی ضروری ہے، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول بھی نہیں۔ فرمایا کہ پہلا پر جو ہے قبولیت کا، جو دعا ہماری عرشوں پہ پہنچتی ہے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، تو اس کا پہلا پر یہ ہے عقل حلال، حلال مال کھانا چاہیے، حلال رزق ہونا چاہیے،
حلال خوراک ہونی چاہیے، کہیں مشکوک خوراک نہ ہو، مشکوک خوراک سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ فرمایا کہ عقل حلال یہ دعا کا پہلا فرض، صدق مقال۔ فرمایا کہ صدق مقال یہ ہے کہ حق سچ بولنا اور حق پہ ڈٹ جانا، حق بات کرنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا۔ فرمایا کہ جب یہ دو پر دعا کو لگ جاتے ہیں پھر دعا ہم ہاتھ زمین پہ اٹھاتے ہیں، ہماری دعا عرشوں پہ پہلے پہنچ جاتی ہے، اللہ نے قبول بھی فرمایا۔ بہرحال یہ آخری جمعہ ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لوں، سچی توبہ کر لوں۔ توبہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجمع اکٹھا ہو پھر توبہ کی جائے، توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو گواہ بنایا جائے، توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زور زور سے گڑ گڑا کے رویا جائے، لوگوں کو سنایا جائے کہ میں رب کے سامنے رو رہا ہوں۔ نہیں، فرمایا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ دل کو رب سے جوڑ لو اور سچے دل سے گناہوں کو ترک کرنے کا اللہ سے معاہدہ کر لو، اللہ رب تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گی۔ یہی اللہ رب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط سالی پڑ گئی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی۔ لوگ گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ رب العزت سے دعا کریں بارش آ جائے، انسان تڑپ رہے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، مہربانی فرمائے، اللہ کے سامنے التجائیں کریں، دعائیں کریں، اللہ بھی مہربانی والا معاملہ فرمائے، بارش برسا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کل سارے کے سارے میدان میں جمع ہو جانا۔ سب کو لے کے موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچے۔ جب میدان میں پہنچے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کی، شام تک دعائیں کی، کوئی بارش نہیں آئی۔ پھر دوسرے دن اسی طرح سب کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے، اللہ رب العزت سے التجائیں کی، دعائیں کی، اے میرے پروردگار عالم مہربانی فرما، تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، تیری مخلوق پانی کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، گلے خشک ہو چکے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مہربانی فرما، اپنی مخلوق پہ ترس کھا، بارش برسا دے۔ شام تک دعائیں کی، پھر بھی واپس ہے، بارش نہیں۔ تیسرے دن پھر اسی طرح وہی مجمع میدان کے اندر لے کے سارے لوگ جمع ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے رو رہے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما، آسمان سے بارش برسا۔ تیسرا دن ہے، ہم آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، مہربانی فرما۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا آپ کے مجمع کے اندر ایک ایسا نافرمان شخص ہے، ایسا باغی شخص ہے جس نے میری کھلم کھلا بغاوت کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے تیسرا دن ہے تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہو، التجائیں کر رہے ہو، اس کی نحوست کی وجہ سے میں دعا بھی قبول نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو اپنے مجمع سے نکال دو، پھر میں بارش بھی برساؤں گا، آپ کی دعا بھی قبول۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مجمع کے اندر، کون ایسا شخص ہے جو نافرمان ہے، رب کا باغی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، جس کی وجہ سے تیسرا دن ہو گیا ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار کہا، دوسری بار بھی اعلان کیا، کوئی بھی نہ نکلا۔ جلالی پیغمبر تھے، کہنے لگے اگر کوئی اس مجمع کے اندر سے نہیں نکلتا جو نافرمان باغی شخص ہے رب کا، تو میں اللہ رب العزت سے اس کا نام پوچھ لوں گا، پھر نام لے کر اس کے اس مجمع سے نکال دوں گا۔ تو اس نافرمان کے دل کے اندر خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام پوچھ لیا، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ رب العزت نے نام بتا دیا اور میں دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے سچے دل سے رب سے توبہ کی، بیٹھے بیٹھے اللہ سے دل کو جوڑا، اللہ کی طرف توجہ کی،
یا اللہ تیری ربوبیت کی قسم، یا اللہ تیری رحمت کی قسم، یا اللہ میں تیرا امتی ہوں، آج میں سچے دل سے گناہ ترک کرنے کی تیری جتنی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ میں اپنے سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، دل کا تعلق رب کے ساتھ جوڑا۔ یا اللہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے مجمع سے نکل کے جب جاؤں گا لوگ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ نافرمان ہے جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، تیسرا دن تک دعائیں مانگ رہے تھے، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ میرا مالک خالق کائنات، سچے دل سے میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش برسنا جب شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے کوئی بندہ بھی باہر نکل کے نہیں گیا، بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، یا اللہ یہ نافرمان بندہ کون ہے جس نے تیری نافرمانی کی؟ آپ نے کہا اس کو مجمع سے نکال دو، وہ نکلا بھی نہیں ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میرے بندے نے اپنے دل کو میری طرف متوجہ کر کے کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا، ذہنی طور پہ سچے دل سے میرے سے اس نے توبہ مانگ لی ہے، معافی کا اعلان کر دیا، میں رب نے اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے بارش بھی برسا دی۔ تو بات یہ ہے دل کا تعلق رب سے جوڑنے کا۔ مین چیز تو دل ہے۔ ظاہری طور پہ انسان جتنا جبے پہن کے پھرے، جتنا بھی تسبیحات پڑھے، نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، اللہ کے تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، ورنہ اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا کہ اللہ کے شارب سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، کتنا پانی ہے، دین کے ساتھ کتنا مخلص ہے، دین والوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک اور بات پوچھی کہ یا اللہ مجھے اس نافرمان کا نام تو بتا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، آپ توجہ سے سنیے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تو اس کا نام پوچھتا ہے؟ جب وہ میرا نافرمان تھا، باغی تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، کھلم کھلا میری اس نے نافرمانی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے 3 دن دعا قبول نہیں ہوئی، میں رب نے اس ٹائم بھی تجھے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو میرے سے اس کا نام پوچھتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ستار میری صفت ہے، میں عیبوں کو چھپانے والا ہوں، عیبوں پہ پردہ پوشی کرنے والا رب ہوں۔ میں نے اس ٹائم نہیں بتایا جب یہ میرا باغی تھا، اب تو التائب حبیب اللہ، اب تو یہ توبہ کر کے میرا دوست بن چکا ہے، میرے ساتھ اس نے دوستی لگا لی ہے، اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے قیامت والے دن رب اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا عیب پایا جاتا ہے، اگر عیب ہاتھ میں آ جائے تو اس کو ایسے نچوڑا جاتا ہے اور اس بندے کی عزت کو مجروح کیا جاتا ہے، عزت کو مجروح کر کے 2-3 بندوں کے سامنے اس کو عزت کو مجروح کر کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں گے جو دنیا کے اندر لوگوں کے ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اگر کسی کا عیب دیکھ بھی لیا، کوئی عیب سامنے بھی آ گیا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے اس کو اکیلے سمجھ کے سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، اس سے اجتناب کر، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، بچا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کے عیب آپ کے سامنے آ جائیں اور کھلم کھلا اس کے عیب کو دنیا کے سامنے سناتے پھرو، فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب رب العالمین ستار ہیں، عیبوں پر پردہ پوشی ڈالنے والی ذات ہے، ہم کون ہیں جو ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والے؟ ہم کون ہیں جو ایک دوسرے کے عیب سامنے آ جائیں اور دنیا کے سامنے رسوا کرنے والے؟ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟
ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو میرے دوستو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو دوسروں کے عیبوں کی تو فہرست تیار کرتا ہے، فہرست بناتا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، لیکن اپنے عیبوں کی طرف اس کی توجہ دھیان بھی نہیں۔ تو میرے دوستو تو موسیٰ علیہ السلام نہ پوچھنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ستار ہوں، میں تو عیبوں پہ پردہ پوشی کرنے والا ہوں، میں نے تو اس کی توبہ بھی قبول کر لی ہے، اب نہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دل کا تعلق رب سے جوڑ لو، رب بھی راضی ہو جائے گا اور رب کے ساتھ دوستی بھی لگ جائے گی۔ تو میرے دوستو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو آدمی ان کے پاس بیٹھے تھے، ایک بوڑھا ایک نوجوان۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ وہ ہوں جو فرشتوں کا بھی سردار ہوں، جبرائیل ہوں، میں اس نوجوان کو سلام کرنے آیا ہوں، میرا سلام اس کو پہنچا دیں۔ بوڑھا بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ دو بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا ہے اور ایک نوجوان ہے، نوجوان کو تو آپ سلام پیش کر رہے ہیں، سلام دے رہے ہیں، لیکن بوڑھے آدمی کو آپ نے سلام ہی نہیں پیش کیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے جوانی کے اندر سچے دل سے توبہ کر لیا اپنے گناہوں سے اور رب سے دوستی لگا لی ہے، اس لیے ہزار بوڑھوں کی توبہ اس ایک نوجوان کی توبہ ہزار بوڑھوں سے اس کی توبہ بھاری ہے، اس لیے میں اس کو سلام کرنے آیا۔ تو میرے دوستو جوانی کے اندر توبہ کر لینا ہزار گناہوں کی توبہ سے بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوجوان کا سلام لے کے آئے جس نے جوانی کے اندر توبہ کی۔ تو میرے دوستو آج موقع ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی۔ بڑھاپے کے اندر ہر بندہ نیک بڑھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اب ویزا لگنا ہے، اس کو پتہ ہے اب قبر کے اندر جانا ہے، قبر قریب ہے، قبر تو ہر کسی کی قریب ہے، جوانی پہ بھی موت آ سکتی ہے، بڑھاپے کے اندر بھی آ سکتی ہے، لیکن بڑھاپا تو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اب موت قریب ہے۔ تو میرے دوستو ہر وقت رب سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ فرمایا کہ یہ آخری جمعہ ہے، یہ رمضان المبارک الوداع کر کے جا رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہے یا نہیں ہے، کہیں موت نہ آ جائے ہمیں نصیب بھی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے اور یہ رمضان مبارک انہیں نصیب بھی نہیں۔ تو سچے دل سے توبہ کر لیں، رب کو منا لیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، رب کے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے، جن میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا، نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کے اندر توبہ کی، جس نے اپنی جوانی کے اندر توبہ کی ہوگی۔ تو میرے دوستو آج سچے دل سے رب سے تعلق کو جوڑ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جب انسان دنیا کی محبت میں آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ عید کی رات، چاند رات جو ہے اس کو عام نہ سمجھو، اس کو عام نہ سمجھو، فرمایا یہ بھی عبادت کی رات ہے، یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کا کچھ حصہ بھی پا لیتا ہے، لیکن اس رات کو تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، سر رات جاگتے ہیں، سر رات جاگ کے اور صبح سو کے صبح کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی خوشی کے اندر۔ فرمایا کہ اس رات کو عام رات نہ سمجھو، یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ فرمایا کہ جو اس رات کا کچھ حصہ بھی پا لیتا ہے عبادت کے اندر، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے دل کو مردہ نہیں کرتے، زندہ رکھتے ہیں ان لوگوں سے جن کے دل دنیا کی محبت میں، دنیا کی الفت میں بالکل مردہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ایسے شخص کے دل کو مردہ بھی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے جب جا رہے ہوتے ہیں
تو اللہ رب العزت کرو وہاں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں جو راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان روزے داروں کو تراویح پڑھنے والوں کو سلام کرتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کیا میرے فرشتے، ایک مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے، اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان روزے داروں کی، ان تراویح پڑھنے والوں کی میں نے تمام کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں جب عیدگاہ کے اندر انسان موجود ہوتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، رب کو راضی کیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو یا عبادی، فرمایا کہ اے میرے بندو آج جو مانگو گے میں رب آپ کو وہی عطا کروں گا۔ ایک تو دنیا کی دعا انسان مانگتا ہے یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، رب یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو دنیا کی کوئی چیز بھی مانگو گے تمہارے اندر اگر تمہارے لیے اس میں مصلحت ہوگی میں دیکھوں گا، اگر تمہارے لیے اس میں بہتری ہوگی وہ تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، لیکن آخرت کی جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ میں رب کو قبول کروں گا۔ تو اس ٹائم آپ سچے دل سے یہی دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے بھی اپنا دوست بنا دے، میری اولاد کو اپنا ولی بنا دے، یا اللہ میرے عزیز و اقارب تمام امت مسلمہ کو سچا عاشق رسول بنا دے، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ دعا کرنے کے اللہ ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔